جتنی دیر خوف خدا نہ ہوئے بندہ نیکی، جتنی دیر خوف خدا نہ ہوئے بندہ گناہ چھڑ سکدا، جتنی دیر خوف خدا نہ ہوئے بندہ بندیاں نال زیادتیاں کرنیاں چھڑ سکدا۔ خوف خدا پیدا ہونا ہے بندے ظلم کرنا چھڑ دینا ہے، خوف خدا پیدا ہونا ہے بندے نماز پڑھنا شروع کر دینی، خوف خدا پیدا ہونا ہے تے بندے نے لوگاں نال زیادتیاں تے چوریاں کرنیاں تے فراڈ کرنا چھڑ دینا ہے۔ دنیا و آخرت دی اندر ہر بھلائی دی اصل ہے خوف خدا۔ بندے دا مقصد ہے رب نو راضی کرنا، رب راضی ہونا ہے توبہ کیتیاں، توبہ کرنی ہے توبۃ نسو تے توبہ بندہ ادو کردا ہے جدو خوف خدا پیدا ہوندہ ہے تے خوف خدا پیدا ہونا۔ شعر کہندہ ہے نام خدا تو ہے ہر جگہ پر ذکر خدا ہے کہیں کہیں، ذکر خدا ہے بھی کہیں پر خوف خدا ہے کہیں کہیں۔ جدو اسی بھی گناہ دا ارادہ کریے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، رب یاد آ جائے۔ جدو لوگاں دے نال دھوکھا تے فراڈ کرن دا ارادہ کریے ادو کاش سن بھی رب یاد آ جاوے۔ جدو نماز نہ پڑھن دا ارادہ کریے کاش سن بھی رب یاد آ جاوے۔ جدو لوگاں دے نال دو نمبریاں کرن دا ارادہ کریے ادو کاش اللہ سانو یاد آ جاوے۔ جدو لوگاں دیاں بہناں تے بیٹیاں دی ماواں دی طرف اپنیاں گندیاں نظراں اٹھائیے کاش اس وقت اللہ سانو یاد آ جاوے۔ مسلمانوں جدو اپنے گھراں دے اندر فوش ویڈیو والا ماحول پیدا کریے کاش اس وقت سانوی رب دا خود عذاب یاد آ جاوے۔ جدو میرا نوجوان ساری رات اپنے موبائل دے فوش ویڈیو ویکھ کے اپنی جوانیاں ضائع کردا ہے کاش انہوں رب دا ڈر پیدا ہو جائے، کاش خوف خدا ان دے بھی دل وچ پیدا ہو جائے، کاش وہ بھی اپنے رب نو یاد کر کے تے ڈر جاوے اللہ جہنم دا عذاب دے گا۔ کاش جدو لوگاں دے نال بیلی دے نال مسلمانوں نمک حرامی کردہ ہے کاش اس وقت سانو اللہ دا ڈر یاد آ جاوے۔ کاش جدو اسی دین تو بیزار ہو جانے کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڑے دلاں وچ پیدا ہو جائے۔ جدو لوگاں دیاں نجائز زمیناں تے قبضہ کرن دا خیال آوے کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڑے دلاں وچ پیدا ہو جائے۔ جدو مزدور دی پوری مزدوری نہ دئیے اندے تے ظلم تے زیادتی کریے کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے۔ جدو یتیماں دا مال یتیماں تے غریباں دا مال ہڑپ کرن دا خیال آوے کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے۔ رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے، رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے، رحمتوں سے بھری آواز بلند مل کے رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے، رحمتوں سے بھری۔ ایک منٹ نہ تے میں مجبوری نال بیٹھا تے نہ تسی مجبوری نال بیٹھے ہو، تسی اور میں ساڑا دعاں دا مقصد ایک ہوئے با اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر مل کے چند جملے بولیے تے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا صدقہ ساڑی گناہاں دی سان معافی عطا فرما دے۔ پریشان ہو کے نہیں بنا، جن کو پریشانی ہوئے وہ اپنی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ جیڑے تے بیمار کوئی نو ہے ٹیک چھٹ دے دیوار نہ لو اگے ہو جو اے دیوار تو اگے ہو۔ جنہ دا سر ننگے نے اٹھونا ٹوپیاں بار پیان سر تے ٹوپی رکھ لو، جنہ دا سر ننگے یا چادر رکھ لو سر تے، کو ٹوپی رکھ لو کو رومال رکھ لو، ننگے سر نہیں محفل پویدہ۔ اور چاند لمحے ایسی اللہ رب العالمین دے قرآن اور رسول اللہ دے فرمان دے گلاں کرنیاں نے تے او تساں توجہ میرے حل کرنی۔ اے بچیاں ذرا یاد نکال دیو تھی یا انہوں نے پیار نہ بٹھا لو تھی۔ توجہ میرے حل مل کے بولو نا سبحان اللہ، بالکل ایکٹیو ہو کے بولو۔
اور توجہ میرے الکار کے تاکہ مین بھی سمجھ آوے تسی سن رہے ہو تو ان سمجھ آوے میں کوئی سنا رہا محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر رحمتوں سے بھری آج کی آواز بلند مل کے رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے رحمتوں سے بھری بخششوں کی جھڑی آج کی رات ہے بخششوں کی جھڑی آج کی رات ہے بخششوں کی جھڑی آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے بخششوں کی جھڑی رات ہے بخششوں کی جھڑی دوستو آؤ رو کر منا لے خدا کو دوستو آؤ رو کے منا لے خدا کو دوستو آؤ رو کے منا لے خدا کو فیصلوں کی گھڑی آج کی رات ہے فیصلوں کی گھڑی آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے رحمتوں سے بھری رات ہے بخششوں کی جھڑی لوٹ لو رحمتوں کے خزانے سبھی لوٹ لو رحمتوں کے خزانے سبھی لوٹ لو رحمتوں کے خزانے سبھی عاصیوں کی خوشی آج کی رات ہے عاصیوں کی خوشی آج کی رات ہے آج کی رات آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے رحمتوں سے بھرے یا اللہ توڑا ذوق سلامت رکھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے مولا جیڑا جی میں محبت نال تیری بارگاہ دے اندر التجا پیش کردائے یا اللہ اینا دی محبت دے نال اپنی رحمتاں دیا بارشاں برسا دے رحمتوں سے بھری آج کی رات لمحہ لمحہ ہے برسات انوار کی لمحہ لمحہ ہے برسات انوار کی لمحہ لمحہ ہے برسات انوار کی مغفرت میں رچی مغفرت میں رچی مغفرت میں رچی آج کی رات ہے رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے بخششوں کی جھڑی رات ہے بخششوں کی جھڑی آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے رب سے مانگو ملے آج کی رات ہے رحمتوں سے بھری مرتبہ کون اس کا بیان کر
کر سکے. اس رات بارے مرتبہ کون اس کا بیان کر سکے. مرتبہ کون اس کا بیان کر سکے. شان والی بڑی آج کی رات ہے. شان والی بڑی آج کی رات ہے. شان والی بڑی آج کی رات ہے. رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے. بخششوں کی جھڑی آج کی رات ہے. فیصلوں کی گھڑی فیصلوں کی گھڑی آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. رحمتوں سے بھری اور جو ہے فیضان فضل خدا کی امین. جو ہے فیضان فضل خدا کی امین. جو ہے فیضان فضل خدا کی امین. وہ عطائے نبی وہ عطائے نبی وہ عطائے نبی آج کی رات ہے. وہ عطائے نبی آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. رحمتوں کی گھڑی رحمتوں سے بھری رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. بخششوں کی گھڑی آج کی رات ہے. فیصلوں کی گھڑی آج کی رات ہے. شان والی بڑی آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. رحمتوں سے بھری رات ہے. رحمتوں سے بھری آج کی رات ہے. بخششوں کی گھڑی آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. آج کی رات اللہ اکبر. اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ بڑی عاجزی دے نال پیش کرنے تو بعد عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج شب برات دے موقع تے تسی اور میں اس جامع مسجد نور مصطفیٰ دے اندر خوف خدا کانفرنس دے اندر حاضر ہاں. ہر بندے دا دل کردے ترقی کرن تے ترقی کرن تے اگے بڑھن تے. توجہ کرے، ترجیحات بندیاں دیاں الگ الگ نے. کسے دے نزدیک کوئی چیز زیادہ اہمیت رکھ دی، کسے دے نزدیک کوئی اہمیت زیادہ رکھ دی. بندے دے نزدیک جیڑی چیز اہمیت رکھ دی ہے نا، بندہ اپنا سارا زور ان دے لاندہ ہے. ان بند کر دے. مثلا جس بندے دے نزدیک دولت دی بڑی اہمیت ہے نا، وہ اپنیاں ساریاں صلاحیتاں، اپنی طاقت، اپنا ٹائم سارا خرچ کر دے پیسہ اکٹھا کرن دے.
جس بندے دے نزدیک او دا زیادہ اہمیت رکھ دے کہ مینوں او دا چنگا لب جائے، اچھی پوسٹ تے میں لگ جاواں، نوکری جاب اچھی مل جائے، او نوکری واسطے جتنے انہوں پاپڑ ویلنے پاؤن وہ بندہ ویلدا ہے، کیونکہ ان دے نزدیک اہمیت دی حامل چیز ہے بڑا عہدہ حاصل کرنا۔ میری گل سمجھ آ رہی نہیں؟ جس بندے دے نزدیک ان دے رشتہ داراں دے نال رشتہ رکھنا زیادہ عزیز ہوئے، او بندہ اپنا رشتہ نبھان دی خاطر کچھ تکلیفاں برداشت بھی کرنیاں پاؤن تے بندہ کردے آندہ یار رشتہ رہا رہے۔ اولاد بھیڑی بھی ہو پوے تو باپ کو چھڈی تے نہیں جاندی، ہر روز محلے والے تانا تشنیع علامے دین تے باپ بندہ ان کریے کی ہے جو پتر، مطلب ان دے نزدیک اولاد والا رشتہ اہمیت رکھ دے، ان دی واسطے پیسہ بھی خرچ کرے گا، وقت بھی خرچ کرے گا، باہر دنیا جان دے ٹھوکراں کھائے گا کہ میں اولاد واسطے کچھ پیسے اکٹھے کر لواں۔ جن دے نزدیک اولاد اہمیت رکھ دیئے ان دی واسطے سارا ٹائم نکال دے، جن دی واسطے پیسہ اہمیت رکھ دے وہ پیسے واسطے ٹائم نکال دے، جن دی واسطے بڑا عہدہ اہمیت رکھ دے وہ عہدے دے پیچھے دوڑ دے۔ بڑے تھوڑے جے بندے دنیا دے اندر تے وہ ہیں خوش نصیب جنہ دے نزدیک اولاد، پیسہ، جائیداد، رشتہ، وقت بڑا عہدہ اہمیت نہیں رکھدا، انہاں دا اکو مقصد ہوندا ہے اولاد قربان کرنی پوے، وقت نکالنا پوے، پیسہ خرچ کرنا پوے، رشتے قربان کرنے پاؤن، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ میرے تے نگاہ کرم فرما دیں۔ جس بندے دا اے مقصد ہے نا کہ میرے نال اللہ راضی ہو جائے، وہ وقت بھی نکال دے، اپنا وقت خرچ کر دے، پیسہ قربان کر دے، اولاد جے قربان کرنی پوے تے پیچھے نہیں ہٹدا، سب کچھ نثار کر دے، لیکن ان دا اکو لو لیندہ ہے کہ یار کچھ بھی پلے نہ روے، اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، رسول اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دی ترجیحات دے وچوں فرنٹ تے جڑی ترجیح ہے نا وہ اے وے کہ اے اللہ دی رضا چاہتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اے بندہ دنیا تے آن دا مقصد سمجھ گیا ہے کہ یار سب کچھ فانی ہے، جس رب نو راضی کر لیا ان دی دنیا بھی کامیاب ہے تے آخرت بھی کامیاب، یہ بندہ سمجھ گیا۔ اچھا پہلا اسی گل کیتی سی با جیڑا بندہ پیسہ اہمیت رکھ دے، جن دی خواہش ہوندی ہے پیسہ اکٹھا کرنا، او سیزن خراب کر دے، بولے آج جیڑے بندے دی ڈیمانڈ پیسہ ڈھیر سارا اکٹھا کرنا ہوئے، وہ اپنا سیزن گھر ستیاں پہ گزار دے، وہ اپنے سیزن اچ پتر دی شادی رکھ دے، وہ سیزن اچ مری دے ٹور تے جاندہ ہے نہیں جاندہ، شادی رکھنی ہوئے آندھن سیزن گزار لئیے جی، کوئی سیر و تفریح آستے جانا ہوئے تو آندھن سیزن دے دن نے دکان نہیں بند کر سکتا، بندہ کڈا سیانا ہے، گل سمجھے، میں گل نہیں دن سمجھانی ہے ایک دو، بندہ کتنا سمجھدار ہے، کیوں؟ ان دے دل ترجیح پیسے دیئے، گندم پکی پی ہوئے تو چھڑ گیا کہ میں باہر ٹور تے چلنا نہیں ہو سکتا، ان پتہ ہونا ہے بس سیزن خراب ہو گیا تو 6 مہینے کھانا کی دوں، تو یار جی پیسے والا بندہ سیزن خراب نہیں کر سکتا، کیوں؟ ان دا مقصد پیسہ کٹھا کرنا ہے،
جن دا مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوئے انہاں اپنا سیزن کوئی نہیں یاد ہوندا. رب نو راضی کرن دا بھی تو سیزن ہے نا. اس ٹائم اللہ جلدی راضی ہو جاندے. وہ سیزن جڑا فرنٹ تے وے اون دا نام ہے رمضان شریف. باقی 11 مہینے چوں ایک موقع ہے جن دا نام ہے شب برات. یہ ایسا موقع ہے کہ جس دے اندر اللہ راضی جلدی ہو جاندے. تے جے پیسہ کٹھا کرن والا بیلی سیزن خراب نہیں کردا تے جن دا مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوئے تو اس رات بھی غفلت گزار دے وے تو پھر پتہ چلیا انہا مقصد رب نو راضی کرنا نہیں, انہا مقصد دنیا ہے. اللہ نو راضی کرنا والے آج رات نو رب نو راضی. اچھا رب راضی کیویں ہونا ہے؟ گل لگے سٹیپ بائی سٹیپ میں ٹردا جانا. توجہ کرے آج اللہ راضی کیویں ہونا ہے؟ توجہ ہے. اللہ راضی ہونا ہے جدو بندے اپنے پچھلے گناہاں تو توبہ کرنی ہے. پچھلے گناہاں تو توبہ کرنی ہے. اگو مرن تک اس گناہ نہ کرن دا ارادہ کرنا ہے. اے اللہ نو راضی کرن دے جڑیاں پوڑیاں چ لگ دیاں نے انہاں چوں پہلی پوڑی ہے. جدو بندہ اے نیت کر لوے نا کہ میں رب نو راضی کرنا ہے, پہلا سٹیپ پہ اگلیاں دی معافی مانگ تے اگو نہ کرن دا ارادہ کر. یعنی مثال دے طور تے ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا, اس دے توبہ کرنی ہے تو انہیں توبہ دا طریقہ ہے جنہیں پچھلیاں قضا کیتیاں او دے وے, اگوں ساری زندگی قضا نہ کرے. جس کسی تے ظلم کیتا ہے ان دی توبہ دا طریقہ ہے کہ جن دے تے ظلم کیتا ان دے کو معافی منگے, اگوں ساری زندگی ظلم کسی تے نہ کرے. جڑا بندہ شراب پیندا ہے ان دی توبہ دا طریقہ ہے کہ جڑی پیتی شراب ان دی معافی منگے, اگوں ساری زندگی شراب دے قریب. اللہ نہ کرے جی کسی نو زنا دی عادت ہوئے او بندہ پہلے اللہ کو پچھلے آن دی معافی منگے تے اگوں ساری زندگی او عادت نہ کرے. یہ پہلا سٹیپ پہ اللہ نو راضی کرن دا. قرآن پاک دن اللہ فرماندا ہے توبو الاللہ توبتا نصوحا. توجہ کرے جے جڑا جملہ گزر گیا واپس نہیں دیونا, کیونکہ میں نے رسمی تقریرہ نہیں کرنی ہوندی ہے, میں ایکو موضوع چھیڑنا ہے تو انہی مکمل کرنا ہے. خوف خدا میرا موضوع ہے تو میں انہی کمپلیٹ کرنا ہے. توجہ میرے حل کرے جی. قرآن پاک اللہ فرماندا ہے توبو الاللہ توبتا نصوحا. اے ایمان والےوں جدو توبہ کرنی ہوئی نا تو پتہ ہے کیڑی توبہ کرے جی؟ جن توبتا نصوح آکھیا جاندہ ہے. جن توبتاً پھر بولیا توبتاً نصوح آکھیا جاندہ ہے. ایسی توبہ کرے جی. ایک ہندہ نا بندہ ایویں یا کوئی حادثہ ویکھ کے نا سڑک تے جان دیا توبہ توبہ توبہ, یہ توبہ کوئی نہیں ہوندی اور نہ یہ توبہ قبول ہوندی. توبہ اللہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, اللہ خود کہہ رہے آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا. میرے بندیاں جے توبہ کرنی ہے نا تو پھر او توبہ کری جڑی اللہ مانگ رہے ہیں کہ او توبہ ہے توبتا نصوح. مفسرین نے توبتا نصوح دیاں بڑیاں وضاحتاں فرمائیاں, لمبے چوڑے انہوں نے اس دی تشریحات فرمائی. میں توبتا نصوح دے بارے اکو کول تفسیر خازین دے اندر مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیڑی حضرت عمر دسی ہے نا توبتا نصوح کی نوان دینے دا مطلب کیے میں او دساں گا تو انشاءاللہ بچے نو سمجھ آ جائے گی. توجہ کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے توبتا نصوح دا مطلب یہ ہے مادہ جانور, گائے, بھینس, بکری, بھیڑ,
توجہ ہے؟ ان دے تھان وچوں دودھ دو لیا جائے، تھان وچوں دودھ نکال لیا جائے، یہ حضرت عمر سمجھا رہے، تھان وچوں دودھ نکال لیا جائے۔ تو حضرت عمر فرماندے نے ہون اے دسو با اے دودھ واپس اس سے طرح جا سکتے ہیں؟ چلو اس ٹائم تے او دور سی، ہون 15ویں صدی ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی بڑی ود گئی ہے، آج تک کوئی ایسی سائنس نے چیز ایجاد کیتی ہے بس جویں تھنا چوں دودھ نکلے ہون اس سے ہی حالت بھینس دے، بھیڑ دے، بکری دے، وہ حوانے دے اندر اے دودھ پہلے دی ہی طرح واپس چلا جائے تھنا دے ذریعے جا سکتا ہے؟ کوئی واپس بھیج سکتا ہے؟ کسی طاقت پاور انی ہے؟ اے جملہ جن سمجھ آیا پھر بولیا جی لازمی۔ حضرت عمر فرماندے نے اے بیلیا جی میں دودھ واپس نہیں نہ جا سکتا، میرا اللہ فرماندے انج دی توبہ کر، اللہ فرماندے انج دی توبہ کر، انہاں دنی توبہ تنسو، انج دی توبہ کر جے دودھ واپس نہیں جا سکتا تے جیڑے گناہ تو توبہ کریں پھر روح نکل جاوے تو واپس اس گناہ وچ جا نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ اس توبہ نو توبہ تنسو آکھیا گئے تے میرا اللہ اس توبہ دی ڈیمانڈ کر دے، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندے جے چاہنا ہے نا مینو راضی کرنا رب نو، پہلا سٹیپ ہے توبہ، اور توبہ ہے توبۃ نصوح۔ جدو انج دی توبہ کریں گا تو میں اللہ تیرے پچھلے سارے معاف کر دیاں گا تے اگو تین اپنا قرب عطا فرما دیاں گا۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا ہیں، آج بھی توبہ ہو سکتی ہے بندہ دلو کرے صحیح۔ اگلی گال، اچھا توبہ بندہ کردہ کدو ہے؟ پہلی گال ہے کہ اللہ نو راضی کرنا جندہ مقصد ہے، راضی کیویں ہونا ہے؟ توبہ کیتیاں، توبہ کیڑی کرنی ہے؟ توبۃ نصوح۔ ہن توبہ بندہ کردہ کدو ہے؟ اگلا جملہ، توبہ بندہ کدو کردہ ہے؟ جدو بندے دے دل وچ خوف خدا پیدا ہوئے، جدو بندے دے دل وچ خوف خدا پیدا ہوئے۔ خوف پتہ ہے کینوں کہندے ہیں؟ خوف میں بالکل سوکھے لفظ ہیں تو انہوں ہر گل سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں۔ خوف کینوں کہندے ہیں؟ کوئی ناپسندیدہ امر دے پیش ہونے دی توقع دے سبب جڑی قلبی کیفیت بندی ہے نا ان خوف کہندے ہیں۔ اور آسان کر دیا، بچہ فروٹ کٹدا پہ، فروٹ کٹدا پہ تے ماں دی پتر دھیان نال چھری ہاتھ تے نہ مار لیں، چھری ہاتھ تے نہ مار لیں۔ ہون اے جڑا خیال ہے نا فروٹ کٹ دیاں چھری ہاتھ تے نہ لگ جائے، چھری لگن دا خیال آیا، دل ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ دوسرا، ایک بچہ کلہاڑی دے نال لکڑی کٹن لگ گئے تو باپ آندا پتر جی دھیان نال پیر تے نہ مار لیا جائے، او پاؤں دے اتے کلہاڑی لگن دا خیال آیا تے جدو جو دل وچ کیفیت پیدا ہوئی بجے لگ گئی تے بڑا زخم ہو جانے۔ او جڑی کیفیت پیدا ہوئی ہے نا اون آندے نے خوف، ان کی کہندے نے خوف۔ یا تیسری مثال، تو آڈے جو بندہ نواں بزنس کرے، کاروبار کرے تے اس بندے نال کرے جڑا بندہ ان دا واقف نہیں، ان دے دل ایک خیال ہوندہ ہے یار فراڈ نہ کر دے وے، پیسے لے کے نس نہ جائے، پیسے لے کے ایجنٹ نو پیسے دینے ہوں یارہ انہیں لاکھ روپئے تے میرا پتر باہر بھیج دے تے یہ خیال ہوندہ ہے کہ یار لے کے نس نہ جائے۔ یہ جڑا پیسے دینا ایجنٹ نو تے خیال آ جائے
یار 15 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ دے چھڑیا جے لے کے نس گیا میری زندگی دی جمع پونجی ہے ان دل پیسے لے کے فرار ہون دا خیال دل وچ آئے اس وقت جو کیفیت بندی ہے نا دل دی ان آندے نے خوف ان کی آندے نے خوف اور خوف دے نال اٹیچ کریے نا یہ تے خوف بندے آندہ ہے اٹیچ کریے خدا خوف خدا تے خوف خدا آندے نے اللہ دا عذاب یاد کر کے جہنم یاد کر کے تے بندہ دا دل گھبرا جائے کہ یار میں مرنا ہے قبر اچ کی ہونا ہے اللہ نے کیسا عذاب دینا ہے رب دی عذاب نو عذاب قبر نو یاد کر کے دل گھبرا جائے انو آندے نے خوف خدا ان کی کہندے نے خوف خدا اور اے جڑا خوف خدا ہے نا بھائی جتنی دیر اے نہ ہوئے بندہ نیکی نہیں کر سکتا جتنی دیر خوف خدا نہ ہوئے بندہ نیکی جتنی دیر خوف خدا نہ ہوئے بندہ گناہ چھڑ سکدا جتنی دیر خوف خدا نہ ہوئے بندہ بندیاں نال زیادتیاں کرنیاں چھڑ سکدا خوف خدا پیدا ہونا ہے بندے ظلم کرنا چھڑ دینا ہے خوف خدا پیدا ہونا ہے بندے نماز پڑھنا شروع کر دینی خوف خدا پیدا ہونا ہے تے بندے نے لوگاں نال زیادتیاں تے چوریاں کرنیاں تے فراڈ کرنا چھڑ دینا ہے پتہ چلیا دنیا و آخرت دی اندر ہر بھلائی دی اصل ہے خوف خدا میں اپنی گفتگو نو ذرا دو لفظیں رپیٹ کرن لگا بندے دا مقصد ہے رب نو راضی کرنا رب راضی ہونا ہے توبہ کیتیاں توبہ کرنی ہے توبہ نسو تے توبہ بندہ ادو کردہ ہے جدو خوف خدا پیدا ہوندہ ہے تے خوف خدا پیدا ہونا شہر کہندہ ہے نام خدا تو ہے ہر جگہ پر ذکر خدا ہے کہیں کہیں ذکر خدا ہے بھی کہیں پر خوف خدا ہے کہیں کہیں بندہ خدا نو مندہ ہے چوری کردہ ہے بندہ خدا نو مندہ ہے نماز نہیں پڑھتا بندہ خدا نو مندہ ہے قرآن تو دور ہے بندہ خدا نو مندہ ہے لیکن لوگاں نال ظلم زیادتیاں کردہ ہے وجہ کیے ذکر خدا ہے بھی اگر پر خوف خدا ہے کہیں کہیں مندہ ہے اللہ دی لیکن اللہ دا خوف ان دے دل وچ پیدا کوئی نہیں جڑا خوف خدا آ جائے پھر بندہ گناہ چھوڑ کے تے اللہ دے قریب ہو جائے تے پیارے بھائیو خوف خدا اپنے دلان دے اندر پیدا کرو گناہ ختم کرو توبتاً نسو کرو آج دی رات اپنے رب نو راضی کر لو جن دے اندر جو گناہ ہیں جس گناہ دے اندر بندہ ملوث ہے کوئی بے نماز ہے تے بھی گناہ ہے کوئی زانی ہے تے بھی گناہ ہے کوئی شرابی ہے تے بھی گناہ ہے کوئی جوا کھیل دے تے بھی گناہ ہے اے گناہ تو آج دی رات معافی مانگ کے اللہ دے قریب ہو جاؤ جدو توبتاً نسو تسی کرو گے تے اللہ تو انو تقوی و طہارت دی دولت نال مالا مال فرما دے گا اللہ اکبر کشمیر دے ٹبیاں تے بیٹھنے والے بابے نے بڑے پیارے ضمیر نو جھجوڑے ہیں آپ فرماندے نے بندہ ہے مومن اے روح نکلن تو پہلے اینو داغدار ہون تو بچا لے جی تیری روح داغدار ہو گئی تے پھر آخرت اچ پچھتاویں گا سامعین کرام عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چٹی چادر یارو امیلا والی چٹی چادر امیلا والی تینو داغ نہ لائی جنے حشر دہاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑے
سامعین کرام ذرا توجہ کرو، خوف خدا کیویں پیدا ہوندا ہے، کیویں ملدا ہے، پھر اللہ اجر تے مقام کی عطا فرماندا ہے۔ توجہ میرے ال، خوف خدا کیویں ہوندا ہے تے اللہ خوف خدا پھر عط مل جاوے تے اللہ کیویں شان عطا فرماندا ہے۔ ابن عساکر دے اندر موجود ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا زمانہ خلافت ہے، حضرت عمر فاروق دے زمانے دے اندر ایک نوجوان ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تقوی طہارت دے نال مالا مال ہے، پرہیزگار ہے تے بڑا عبادت گزار ہے نوجوان۔ حضرت عمر دے دور دے اندر اینی عبادت کردا ہے تے حضرت عمر بھی اون دی عبادت ویکھ کے حیران ہو جاندے نے۔ حضرت عمر بھی اون دی عبادت تے تقوی تے طہارت ویکھ کے تعجب کردے نے۔ مسلمانوں اس نوجوان دا طریقہ ہے جدوں نماز عشاء جماعت دے نال پڑھدا ہے تے نماز پڑھ کے اپنے بوڑھے والد دی خدمت کرنے واسطے انہاں دے گھر چلا جاندا ہے۔ آپ چونکہ والدین تو علیحدہ رہن والا ہے، نماز عشاء پڑھ کے اپنے بوڑھے والد دی خدمت واسطے چلا جاندا ہے۔ مسلمانوں جس گلی دے وچوں نوجوان گزردا ہے اس گلی دے اندر ایک بدکارہ عورت رہندی ہے، او عورت انہوں ہر روز گناہ دی دعوت دیندی ہے، ہر روز ان گناہ دی طرف بلاندی ہے۔ او عورت ہر روز اس نوجوانوں مسلمانوں گناہ دی دعوت دیندی ہے، نوجوان ان دے توجہ نہیں کردا، نظرہ نیچیاں کر کے تے گزر جاندا ہے۔ مسلمانہ ذرا غور کری، او نوجوان ہر روز اس گناہ دی دعوت بچدیا ہویاں چلا جاندا ہے، جا کے اپنے باپ دی خدمت کردا ہے، اپنے باپ دی خدمت کر کے تے مسلمانوں رات نو آرام کردا ہے۔ ایک رات ایسی آئی ہے نماز عشاء جماعت دے نال پڑھیے تے نوجوان نکلے آئے، نوجوان جا رہا ہے، مسلمانوں شیطان نے ورگلایا ہے، شیطان نے اپنے جال دے اندر پھنسایا ہے۔ عورت نے گناہ دی دعوت دیتی ہے، نوجوان نے عورت دے دروازے دی طرف قدم اٹھایا ہے، جویں ہی گناہ واسطے عورت دے دروازے دی طرف قدم اٹھایا ہے تے نالے نوجوان نو اللہ دا حکم یاد آ گیا ہے، اللہ دا حکم یاد آ گیا ہے۔ نوجوان سوچن لگ پیا کہ میرے اللہ دا حکم ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جدو گناہ دے ارادے دے نال قدم اٹھایا تے اللہ دا حکم یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جدو پرہیزگار تے تقوی والے بندیاں نو شیطان دی طرفوں خیال آندا ہے، اودوں تقوی دار تے پرہیزگاراں نو اللہ دا حکم یاد آ جاندا ہے۔ او سوچدے نے کہ اللہ نے سانو گناہ کرن تو منع فرمایا ہے، پھر انہاں دی اکھاں کھل جاندیاں نے تے گناہ تو بچ جاندے نے۔ توجہ کریا جے، فرماندے نے او نوجوان جدو اللہ دا حکم یاد آیا اینا دل دے وچ خوف خدا پیدا ہویا ہے، وہ نوجوان خوف دا غلبہ برداشت نہیں کر سکیا، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا ہے۔ مسلمانوں نوجوان زمین تے گر گیا ہے، چونکہ گناہ دی طرف ارادہ کیتا سی، اللہ دا خوف دے اللہ دا حکم یاد آیا تے پھر اینا ڈر گیا تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا ہے۔ او تو باپ گھر انتظار کردہ پیا ہے، میرا بیٹا میری خدمت کرن واسطے آ رہا ہے، میرا بیٹا مینوں مٹھیاں بھرن واسطے آ رہا ہے، میرا بیٹا آوے گا تے مینوں میڈیسن کھلائے گا۔ مسلمانوں باپ انتظار کر رہا ہے، بیٹا نہیں پہنچیا، لیٹ ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، باپ پریشان ہو گیا ہے، میرے پتر نے اتنی دیر پہلے نہیں سیکھی تھی، آج میرا بیٹا دیر لیٹ ہو گیا ہے، وجہ کی ہے؟ باپ مسلمانوں پریشان ہو کے گھروں نکلے آئے، جدو گھروں نکلے آئے تے تلاش کردہ گلی دے اندر جا رہے ہیں، جا کے ویکھیاں کی ہے کہ بیٹا بے ہوشی دی حالت دے اندر زمین تے گریا پیا ہے۔ محلے دے چند بندیاں دے نال مل کے باپ نے نوجوان
پتر نو اپنے گھر لے کے آیا ہے، گھر لے کے آیا ہے۔ مسلمانوں جدوں بیٹے نوجوان نو ہوش آئیے تے باپ پوچھ دے بیٹا کی گل ہے، آج آن وچ لیٹ کیتی ہے تے بھی ہوش ہو کے گلی وچ گر گئے ہوئے، بیٹا وجہ کیے کی بنیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے یا کو معاملہ کو حادثہ پیش آیا ہے؟ تے بیٹا کہندہ ہے بابا ہے میں ہر روز گلی وچوں گزر کے ہونا ہے، ہر روز گلی وچوں گزر کے ہونا ہے، او بدکارا عورت میں نو گناہ دی دعوت دین دیئے، میں نو گناہ دی طرح بلان دیئے، بابا آج شیطان نے ورگلایا ہے، میں گناہ کرن واسطے قدم اٹھایا ہے، نالے پھر من اللہ دا حکم یاد آگے، نوجوان نے دوبارہ ایت پڑھی، دوبارہ اللہ دا حکم سنایا، نوجوان کہندہ بابا اللہ فرماندہ الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بیٹا کہندہ بابا جدو میں گناہ واسطے قدم اٹھایا ہے تو میرے اللہ دا حکم یاد آئے کہ اللہ فرماندہ ہے جدو تقوی آلیاں نو شیطان ورگلاندہ ہے تے انہاں اللہ دا حکم یاد آندہ ہے تے بچ جاندیں، اے گناہ تو بچ جاندیں۔ جدو دوبارہ بیٹے نے اے ایت سنائی دوبارہ تے پھر بے ہوش نہیں ہویا، انہاں اللہ دا خوف پیدا ہویا، انہاں خوف پیدا ہویا، انہاں خوف پیدا ہویا کہ زوردار ایک چیخ ماری تو اس نوجوان دی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، جسم میں چو نکل گئی۔ اللہ اکبر، سامعین کرام روح پرواز کر گئی، تمی ایسا فرماندے نے بیلی بیلی یار ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا یارو کوئی نہیں بیلی جدوں ٹرسی جانے اکیلی اے دنیا یارو مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے کی مجالے محمد بخشائے ایتھے پکے ڈیرے لاوے مسلمانوں نوجوان دی روح پرواز کر گئے، میں دعا کرنا کاش درد سانو بھی مل جاوے، میں دعا کرنا کاش سانو بھی کیفیت مل جاوے۔ آج اسی بھی جدو گناہ دا ارادہ کریے سانو بھی اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، جدو اسی بھی گناہ دا ارادہ کریے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، رب یاد آ جائے، جدو لوگاں دے نال دھوکھا تے فراڈ کرن دا ارادہ کریے ادو کاش سانو بھی رب یاد آ جاوے، جدو نماز نہ پڑھن دا ارادہ کریے کاش سانو بھی رب یاد آ جاوے، جدو لوگاں دے نال دو نمبریاں کرن دا ارادہ کریے ادو کاش اللہ سانو یاد آ جاوے، جدو لوگاں دیاں بہناں تے بیٹیاں دی ماواں دی طرف اپنیاں گندیاں نظراں اٹھائیے کاش اس وقت اللہ سانو یاد آ جاوے۔ مسلمانوں
جدو اپنے گھران دے اندر فوش ویڈیو والا ماحول پیدا کریے کاش اس وقت سانوی رب دا خود عذاب یاد آ جاوے جدو میرا نوجوان ساری رات اپنے موبائل کے فوش ویڈیو ویکھ کے اپنی جوانیاں ضائع کردا ہے کاش انہوں رب دا ڈر پیدا ہو جائے کاش خوف خدا ان دے بھی دل وچ پیدا ہو جائے کاش وہ بھی اپنے رب نو یاد کر کے تے ڈر جاوے اللہ جہنم دا عذاب دے گا کاش جدوں لوگاں دے نال بیلی دے نال مسلمانوں نمک حرامی کردا ہے کاش اس وقت سانو اللہ دا ڈر یاد آ جاوے کاش جدوں اسی دین تو بیزار ہو جانے کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڈے دلاں وچ پیدا ہو جائے جدوں لوگاں دیاں نجائز زمیناں تے قبضہ کرن دا خیال آوے کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڈے دلاں وچ پیدا ہو جائے جدوں مزدور دی پوری مزدوری نہ دئیے اندے تے ظلم تے زیادتی کریے کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے جدوں یتیماں دا مال یتیماں تے غریباں دا مال ہڑپ کرن دا خیال آوے کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس وقت اپنے گناہاں جڑا زانی زنا نو یاد کر کے جڑا شرابی شراب دے وقت مسلمانوں اللہ نو یاد کر کے تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعاواں کر دیا پہ نظر آنا چاہیے دے رحمت دا اب کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ کاش سانوی گناہاں دے وقت جدو فجر دا ٹائم ہوئے تے سی اپنے بستریں دے اچھے سورے ہونیاں اور مسجداں خالی ہونیاں کاش جدو لوگاں دے نال ساڑیاں بیلی نو زنا دی طرف لے کے جا رہے اس وقت اللہ دا ڈر ساڑے دل وچ پیدا ہو جائے تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر پہلے نہیں ہو سکیا تے آج جو وقت ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے معافیاں مانگ سکنے کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے یارو کم بن جاندی میرا فضل تیرے دی آس الہی اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دائے کہ بخش خطا جو ہوئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ اکبر جدوں نوجوان دی روح نکلی رات نو ہی باپ نے کفن دفن دا انتظام کر دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نو رات نو اطلاع نہ مل سکی صبح ہوئی اتھو میں گال شروع کی تھی اتھے ہی ختم ہونے لگی صبح ہوئی نا حضرت عمر نو اطلاع ملی کہ وہ نوجوان جن دی عبادت ویکھ کے تسی بھی حیران ہوندے سی وہ رات نو عورت نے زنا دی دعوت دیتی اس نے قدم بڑھایا ہے لیکن اللہ کو ڈر کے تے بے ہوش ہو کے تے روح نکل گئی اتنا ڈرے ہے اس ڈر دی وجہ تو کہ میں کیوں گناہ کرن لگا سا حضرت عمر فرماندے نے بیلیاں نو ٹرو ان دے باپ کو فاتحہ پڑھ کے آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چل دے انہاں دے گھر پہنچے تے باپ نو کہندے نے سنگیا جدوں تیرا بیٹا رات نو وصال کیتا ہے مینوں بھی اطلاع کر دیندے ہو ان دی نماز جنازہ میں بھی شامل ہو جاندہ
تو ابن اساکر دے اندر موجود ہے، باپ اس نوجوان درس کردہ ہے حضور تسی سارا دن لوگاں دی خدمت کردے ہو، میں رات نو تہاڈے آرام وچ خلل ڈالنا پسند نہیں کیتا۔ اے او لوگ نے جنہاں اپنے اسلاف تے اپنے بزرگاں دا حیا کیتا ہے، اے او لوگ نے بیٹا فوت ہو گیا لیکن رات نو انہاں دے آرام وچ خلل نہیں پیدا کیتا۔ حضور میں تہاڈے رات نو آرام دے اندر خلل نہیں ڈال سکیا، اس واسطے میں تہانوں اطلاع نہیں کیتی، صدقے جاواں اس نوجوان دے بختاں تو۔ حضرت عمر فرماندے نے ٹرو نہ پھر میرے نال تے چلیے اس پتر دی قبر تے جائے، تیرے بیٹے دی قبر تے چلیے، خود جو کرے جائے۔ سامعین کرام، حضرت عمر چلدے چلدے جدوں اس نوجوان دی قبر تے پہنچے نا تے پہنچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جنہاں اللہ نہ لائیاں ہوں پھر اللہ شانہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں دنیا والے میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تیرا میرے دل ڈر کے کل قیامت دے دل میرے سامنے حساب کتاب دین تو ڈر کے تیرا گناہ نہیں کرتا گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے میرا رب کہندے جڑا اللہ کو ڈر کے گناہ دا ارادہ کر دیندا ہے میرا گناہ کرنا چھوڑ دیندا ہے، میں رب نوں دو جنتاں عطا فرمانا وا، میں اللہ نوں دو جنتاں عطا فرمانا وا۔ مسلمانوں علماء ابن اسحاق فرماندے نے کہ جو حضرت عمر نے آیت پڑھی ہے تے قبر دے وچوں آواز آئی ہے، او نوجوان بول کے کہندا ہے یا امیر المومنین جڑا اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں رب کولوں ڈر کے زنا نہیں کیتا ہے، اللہ نے مینوں قبر دے اندر دو جنتاں عطا فرما دتیاں نے، اللہ نے مینوں قبر وچ دو جنتاں عطا فرما دتیاں نے۔ میں کہے یا اے خوف خدا ہے جے دل وچ پیدا ہویا ہے گناہ نہیں کیتا ہے میرے رب نے قبر وچ جنتاں عطا فرما دتیاں نے۔ حضرت عمر قبر تے جا کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، خدا نوجوان دیہاڑی دے اندر 50 مرتبہ موبائل چیک کردا ہے لیکن قرآن کھولیا مہینہ گزر گیا ہے، 6 مہینے گزر گئے نے، قرآن پڑھنا پسند نہیں کیتا ہے۔ آج دا نوجوان مسلمانوں ہے اپنے بیلیاں دے نال بیٹھکاں دے اندر بیٹھ کے ساری رات گپاں کردیاں گزار دیندا ہے لیکن رات نو اللہ دا نام لینا پسند نہیں کردا ہے۔ آج دے مسلمانوں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں نے، بابے سارا دن مزدوری کر سکدے نے، جے نماز دا کہیے کہندے نے بقاری صاحب گوڈیاں نو درد ہوندی ہے نماز نہیں پڑھ سکدے، قاری صاحب بیمار ہو گیا وضو نہیں کر سکدے، قاری صاحب نماز پڑھنا مشکل ہے، میں کیا ہے اور بڑھا ہو گیا ہے لیکن آج تک بھی تو بدیوں باز نہیں آیا ہے۔ تے عارف کھڑی فرما دینے کشمیر تے بین والے بابے نے بڑا پیارا منظر کشی کیتی ہے تے آپ فرما دینے ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑے کنے، وڈیرا بندہ سارا دن اٹھا مستری نے پکڑائے دا گارا دے دا سارا دن داوڑا چک سکتا ہے، او بندہ سارا دن مزدوری کرن والا نماز نہیں پڑھتا، سارا دن مزدوری کرن والے نماز پڑھنا مشکل ہو جاندی ہے، تھکاوٹ ہو جاندی ہے، نماز نہیں پڑھیندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑے کھڑے تے نکل گیا کب تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہیں آیا تے واہ واہ مرد دلیرا، پھر بھی
بدیوں باز نہیں آیا تے واہ واہ مرد دلیرا ہڈیاں کمبنے تے گوڈے کھڑکنے تے نکل گیا کب تیرا پھر بھی بدیوں باز نہیں آندا تے واہ واہ مرد دلیرا اکبر کبیرہ توجہ کرے آجے توجہ آج دی رات ہوئے حضرت مولا علی فرماندے نے بات ختم ہون لگی ہے آج دی رات ہوئے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سنن ابن ماجہ 1388 حدیث نمبر ہے حضرت مولا علی روایت کرنے والے نے آپ فرماندے نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو شب مرات جدو شبان دی 15ویں رات ہوندی ہے جدوں سورج غروب ہوندا ہے اللہ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے نزول فرماندا ہے تے اللہ سورج غروب ہون تو لے کے نماز فجر دا ٹائم شروع ہون تک میرا اللہ آوازہ بلند کردا ہے کو میرے کول بخشش منگن والا میں اونوں بخش دیواں اللہ فرماندا ہے کوئی میرے کو بخشش منگن والا میں اندی بخشش فرما دیاں ہے کو میرے کو رزق منگن والا میں انہوں رزق عطا کر دیواں ہے کو میرے کو بیماریاں تو شفا منگن والا میں انہوں شفا عطا کر دیواں ہے کو میرے کو مصیبتاں تو معافیاں منگن والا میں اندیاں پریشانیاں دور کر دیواں حضرت مولا علی فرماندے نے حضور نے فرمایا میرا اللہ ایک ایک پریشانی دا نام لے کے اپنے بندیاں نو کہندے ہے کو میرے کو اولاد منگن والا میں انہوں اولاد عطا کر دیواں ہے کو میرے کو بچیاں تے بچیاں دے بارے جڑے ماں باپ پریشان نے ہے کو بچیاں دے اسباب پیدا کرن دیاں دعاواں کرن والا میرا بونا دے اسباب پیدا فرما دیواں ہے کو میرے کو گناہاں دیاں معافیاں منگن والا ہے کو بیماریاں دی شفاواں منگن والا میں انہوں شفا عطا کر دیواں لیکن بڑے افسوس دے نال کہنا پڑ رہے ہیں رب کعبہ دی قسم جدو میں پاک نبی دے فرمان پڑیا دل پریشان ہو گیا میرے آمینہ دے لال نے فرمایا اس رات دے اندر میرا اللہ سارے انو معافیاں دے چھڑ دے میرا اللہ جڑا جڑا جو منگ دے عطا کر دیں دے لیکن کچھ بندے ایسے نے جنہاں نو اس رات بھی اللہ معاف نہیں کردہ توجہ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ اس رات بھی معافی نہیں دیندہ جنی دیر تک وہ توبہ نسو نہیں کر دے آج دی رات اللہ سارے انو معافیاں عطا کر دیں دے چند لوگ ایسے نے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ انہوں معاف نہیں کردہ جنی دیر تک توبہ نسو نہیں کر دے اے سونیا مدینے والے کون بدبخت نے جنہوں اس رات بھی اللہ معاف نہیں کردہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا انہوں وچوں پہلا بندہ ہوئے جڑا اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردہ ہے جڑے اپنے ماں باپ نو ناراض کردہ ہے جڑے اپنے ماں دی نافرمانی تے باپ نو جھڑک دائے جڑا ماں باپ نو ناراض کردہ ہے میں رب اس رات نو معاف نہیں کردہ آمینہ دلال نے فرمایا دوسرا بندہ ہوئے او بندہ جنہوں اس رات بھی اللہ معافی نہیں دیندہ او بندہ جڑا شراب پیندہ ہے جنہوں شراب پین دی عادت ہوئے اللہ شرابی بندے نو اس رات بھی معافی نہیں دیندہ تیسرا بندہ آمینہ دلال نے فرمایا او بندہ جڑا اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے رشتہ داراں دے نال ظلم زیادتی کردہ ہے اپنے رشتہ داراں دے نال رشتہ ختم کر دیندہ ہے چار پیسے کوڑ آگے تے آکھیا تسی میرے رشتہ دار کوئی نہیں بھائی بھائی نالو جدا ہو گیا بھائی اپنے مسلمانوں بہنہ نالو جدا ہو گیا باپ اپنے چاچے نالو جدا ہو گیا اپنے مامے تے چاچے تے خالو نالو جدا ہو گیا وجہ کی یہ پیسہ آ گیا ہے پیسے دی وجہ تو رشتہ داراں تو جدا ہو گئے اپنی ذاتاں بدل لیاں نے اپنی کاسٹ چینج کر لئیے وجہ کی یہ پیسہ آ گیا ہے میں رشتہ داراں دینا رشتہ ختم کر دیتا ہے اے سن میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جڑا اپنے رشتہ داراں دینا رشتہ ختم کر دیندہ ہے میں اس رات بھی رب انہوں معافیاں عطا نہیں کردہ اس رات بھی انہوں معافی نہیں مل دی سونیا مدینے والیا اور کیڑا بدبخت ہے جن اس رات بھی معافی نہیں مل دیا
چگلی کھان دی عادت ہے میرے کول میرا تیرے کول تیرا ہوں دے میں دسیا حافظ نہیں چنگے انہوں دسیا تھوڑے استاد نہیں چنگے میں دسیا لیاقت صاحب نہیں چنگے انہوں نے کہا ایک دوجے نو دستے جا رہے ان دا کام آپس دے اندر چگلیاں کھا کے لوگاں دے رشتے ختم کرنا آمینہ دلال نے فرمایا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے جڑا چگل خور ہے جڑا شراب پیندا ہے اس رات اللہ ان معافی نہیں دیندا اگلا بندہ ڈھیر سارے تواڈے چ نوجوان ہے جڑی ہن میں گل دسن لگا ان دے شامل ہو توجہ کریا سبحان اللہ یا رسول اللہ اور کیڑا ہے جنہاں سراتی بھی معافی نہیں ملتی آمینہ دلال نے فرمایا جڑا تکبر کردا ہویا پینٹ پاوے یا شلوار پاوے وہ ٹکنے چھپا لوے توجہ ہے جڑے بچے نوجوان پینٹ استعمال کرتے ہیں انہوں دا فیشن ہے کہ پینٹ اپنے شوز دے اوپر پھینک دیندے گٹے نظر نہیں آتے شلوار نیچے لٹکا دیں گٹے چھپ جاندے حضور نے فرمایا جڑا تکبر کردیا ہویا گٹے چھپا لوے شلوار پینٹ نیچے کر لوے اس رات بھی اگر وہ سچی توبہ نہ کرے تو اللہ انہوں معافی نہیں دیتا اس رات بھی انہوں معافی ملتی نہیں جڑا تکبر کردیا ہویا گٹے تھلے گٹیا دوتے شلوار کر لوے اللہ اکبر اگلا کام حضور نے فرمایا وہ بندہ جڑا ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دسے تیریاں شادیاں ہونیاں ہونگیاں اینا تیرے قسمت جریزہ کے مستقبل سے اولاد انجدی ملنی ہے ہاتھ دیاں لکیراں چیک کر کے ستاریاں دی چال چیک کر کے لوگاں نو فیوچر دیاں مستقبل دیاں خبراں دے وے ہاتھ چیک کر کے تیرے شادیاں انجدی ہونیاں تیرے اولاد انجدی ہونی تیرے پیسہ انہا ملنا ہے تیری بیوی انجدی ہونی آمینہ دلال فرما دی انہا دنے نجات کاہن نجومی حضور نے فرمایا آج دی رات اللہ انہوں معاف نہیں کرتا جتنی دیر سچی توبہ نہ کرے پیارے بھائیو میری گفتگو انی خوف خدا دے اوپر کہ خوف خدا دل نچ پیدا ہوئے تسی انہا گناہاں تو توبتاً نسوح کرو گے جدوں آج دی رات اپنے گناہاں تو توبتاً نسوح کرو گے کہ پھر میرا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ توبتاً نسوح ہوئی تین قبول فرما کے تواڈے گناہ معاف فرما دے اولاد آستے رشتہ داراں آستے حرام پیسہ اکٹھا کر کے کس واسطے ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہے اس اولاد آستے جنہوں فاتحہ پڑھنا بھی کوئی نہیں ہوتا یقین کرو نوجوان جلے قبرستان جاندے نے نا تو لوگ میرے ابے دی قبر کتے پتی کو نہیں ہوندا کہ باپ دی قبر کیڑی ہے اور جس پتر نو باپ دی قبر بھول جاندی ہے ان دی آستے پیسہ حرام دا اکٹھا کر کے کی کرنا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ میرا رب فرماتا ہے جو اولاد لے کوئی تو متولی میں رب خود دا جدو ذمہ اللہ نے لیا ہے جو سانو پریشان ہون دی لوڑ ہے اللہ اکبر حرام دا پیسہ اس اولاد آستے اکٹھا نہ کرو جڑے حرام پیسہ اکٹھا کردیا میں روح نکل جائے پیچھے موج نسلہ مارنی ہے تو قبر جی صاحب نسا دینا ہے چار پہ کھڑی فرما دے ایک باغ بلبل باغ اندر یارو آلنا رہی سی بڑا دی بلبل باغ
نشان کوئی نہیں جتنا نہیں تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے گھر دے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق دے نال اس موضوع دا اگلا حصہ صبح انشاءاللہ جمعہ المبارک کے موقع تے بیان کریں گے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے آج کرنا چاہیے اور گناہ دی عادت چھوڑ کے اپنے رب دے سامنے جھک جاؤ رب کعبہ دی قسم توبۃ نصوح اگر کسی آج رات کر لی تو میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے توبۃ نصوح عسى ان يكفر اللہ فرماتا ہے میں اللہ تھوڑے گناہ مٹا دیاں گا گناہ مٹا دیاں گا قرآن ہے اللہ کا میں تھوڑے گناہ توجہ کرے میں تھوڑے گناہ توبہ کرو گے نا عسى ان يكفر ربک میں تھوڑے گناہ مٹا دیاں گا اللہ اکبر پھر کتوں مٹانے حضرت انس فرمانے نے حضور نے فرمایا جڑے تھوڑے کرامن کاتبین گناہ لکھ دینے نا حضور نے فرمایا اللہ تواڈے گناہ انہاں ہی بھلا دے گا انہاں فرشتیاں نوں تواڈے گناہ یاد ہی نہیں رہنے اللہ بھلا دینے نے جے توبۃ نصوح کر لئی اگلا جملہ حضور فرماندے نے جدوں تسی توبۃ نصوح کرو گے زمین دے اوتے جڑے نشانات ہون گے نا تواڈے گناہ دے اللہ وہ نشان بھی مٹا دے گا سبحان اللہ تیسرا جملہ حضور نے فرمایا کیونکہ کل قیامت میں زباناں بند ہونیاں نے تے ہتھاں تے پیراں بول کے دسنا کسی کی کرتے رہے تو حضور فرماندے نے اللہ تواڈے ہتھاں تے پیراں نوں بھی تواڈے گناہ بھلا دے گا یعنی نہ ہاتھ گواہی دین گے نہ فرشتے لکھن گے نہ زمین تے کوئی نشان ہوے گا تواڈے گناہاں دا گواہ ہی کوئی نہیں ہونا اس وقت جدوں تسی اپنے گناہاں تو توبۃ نصوح کر لینی پیارے بھائیو توبۃ نصوح کر کے اپنے گناہ دی اللہ کو معافی منگو